حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دن گزر رہے تو آپ نے دیکھا کہ رش لوگ جمع نے بازار چاہ، آپ نے فرمایا بھائی کیوں رش کیوں ڈالے ہیں، کیوں گزر نہیں رہے؟ عرض کی تھی حضور ایک اونٹ پاگل ہو گئے، وہ اونٹ کسی نو گزرن نہیں دے رہا، لوگاں نو کٹ دے مار دے۔ آپ نے فرمایا رستہ چھوڑو، میں اونٹ نہ گل کرنا۔ لوگاں نے آکھے عرض کی تھی حضور تسی نبی اللہ ہو، جانور کسی دا لحاظ نہیں کر رہا، فرمایا ہٹ جاؤ میں گل کرنا۔ آپ دے قریب گئے تو دے کانچ کو گل کی تھی، اونٹ گلی دے سائیڈ تے بیٹھ گیا، فرمایا گزر جو جنہیں گزر۔ لوگ گزر دے رہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کئی دن بعد دوبارہ گزرے تے اونٹ اتھے بیٹھا، مگر دبلا پترہ تے کمزور ہو گئے۔ آپ نے فرمایا بھئی انہوں کی ہویا، انہوں نے عرض کی تھی حضور اس دن دا جدو دا تسے دے کانچ کو گل کی تھی نا، اس دن تو بعد انہیں کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، چپ کر کے سم بکمن بیٹھا ہے۔ لوگ عرض کی تھی حضور دے کانچ آکھیا کیجئے، موت اکٹل حقیقت ہے۔ عربی دا جملہ کی الموت جسر یوصل الحبیب الى الحبیب، فرمایا گیا کہ موت ایک پولے، اس طرح اسی دنیا دار ایک نہر یا دریات پل بنانے کہ دونوں اطراف جڑے لوگ واسطے میں انہاں دا رابطہ ہو جائے۔ موت بھی دنیا اور آخرت درمیان ایک پل ہے۔ فرمایا یوصل الحبیب الی الحبیب، جدوں ایمان والا اس پل تو گزر جاندہ ہے تو انج سمجھو کہ جی میں طالب تے مطلوب دی، محب تے محبوب دی، عاشق تے معشوق دی، خالق تے مخلوق دی ملاقات کرا دیندہ ہے۔ محترم حاجی محمد صدیق صاحب اس پل تو گزر گئے تھے، اپنے خالق نال ملاقات ہو گئی۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بار بار سانو موت یاد کرائی، فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیات، اللہ نے زندگی اور موت دا جدو قرآن اکٹھا ذکر فرمایا تے موت دا ذکر پہلے، زندگی دا ذکر بعد فرمایا۔ فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ قرآن مجید اندر اللہ بار 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 موت نو کیوں یاد کرا رہے؟ حضرت معاشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور نو عرض کی تھی یا رسول اللہ، کوئی انسان ایسا بھی ہے کہ جڑا شہید نہیں مگر قیامت نو شہداء دے زمرے چ کھڑا ہو گئے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہاں جڑا روزانہ 20 باری اپنی موت نو یاد کرے وہ قیامت نو زمرے شہداء چ کھڑا ہوئے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غلام خرید کے لے آئے، تو غلام نے فرماما لگے میں تینوں اس واسطے خرید کے لے آیا کہ میں عمر فاروق جدو صبح اٹھا تو میں نے موت یاد کرایا کر، تاکہ سارا دن میں موت خوف نہ ٹھیک فیصلے کرا۔ غلام نے صبح اٹھنا تھے، حضرت عمر فاروق دے سامنے کھلو کے عرض کرنی حضور موت یاد ہے؟ فرمانا یاد ہے۔ عرصہ گزر گیا، ایک دن غلام نے موت یاد کرائی تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا موت یاد ہے مگر تو آزاد ہے۔ انہیں عرض کی تھی کو غلطی کو کوتاہی کو گناہ ہو گئے، آپ نے فرمایا نہیں۔ عرض کی تھی پھر میں نے آزاد نہ کرو، میں نے جگ دیاں آزادیاں نال تو ہاڑے بوئے دی غلامی چنگی۔ آپ نے ارشاد فرمایا بھئی تیری ضرورت نہیں رہی۔ انہیں عرض کی تھی حضور میں چلا گیا تھے موت کون یاد کرائے گا؟ حضرت سیدنا عمر فاروق علیہ السلام نے فرمایا مائی جی دعا نہیں کروانی؟ تو مائی مڑ کے کہنے لگی حضور کہتے منوں پتہ لگ جے میری اتنی چھوٹی عمر ہے میں اس ساری زندگی ایک سجدے چ گزار کے ٹر جاؤں، اتنی مختصر جی زندگی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دن گزر رہے تو آپ نے دیکھا کہ رش لوگ جمع نے بازار چاہ، آپ نے فرمایا بھئی کیوں رش کیوں ڈالے ہیں، کیوں گزر نہیں رہے؟ عرض کی تھی حضور ایک اونٹ پاگل ہو گئے، وہ اونٹ کسی نو گزرن نہیں دے رہا، لوگاں نو کٹ دے مار دے۔ آپ نے فرمایا رستہ چھوڑو، میں اونٹ نہ گل کرنا۔ لوگاں نے آکھے عرض کی تھی حضور تسی نبی اللہ ہو، جانور کسی دا لحاظ نہیں کر رہا، فرمایا ہٹ جاؤ میں گل کرنا۔ آپ دے قریب گئے تو دے کانچ کو گل کی تھی، اونٹ گلی دے سائیڈ تے بیٹھ گیا، فرمایا گزر جو جنہیں گزر۔ لوگ گزر دے رہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کئی دن بعد دوبارہ گزرے تھے، اونٹ اتھے بیٹھا مگر دبلا پترہ تے کمزور ہو گئے۔ آپ نے فرمایا بھئی انہوں کی ہویا، انہوں نے عرض کی تھی حضور اس دن دا جدو دا تسے دے کانچ کو گل کی تھی نا، اس دن تو بعد انہیں کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، چپ کر کے سم بکمن بیٹھا ہے۔ لوگ عرض کی تھی حضور دے کانچ آکھیا کیجئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں دے کانچ بس اینا ہی آکھیا اوہ تو مرنا نہیں، اوہ تو مرنا نہیں۔
انہوں موت یاد آ گئی وہ دی حالت ہو گئی تو جنہیں مر جانا انہوں کہا دی آکڑ وہ تے چکا دا تکبر جنہیں مر جانا ہے جاؤ جا کے ایک جنازہ آگاہ دے اندر تے قبرستان دے اندر ایک چکر لگا کے آؤ اتھے ماما دے انج دے لال لیٹے جڑے کپڑے نو وٹ نہیں سن پہن دیتے اج انہاں دی قبراں تے دعا کرنے والا بھی کوئی نہیں سیلاب آیا تے قبراں بہہ گئیاں وہ جڑے اپنے آپ نو بڑا دنیا دا عظیم انسان سمجھ دے سانو انہاں دی قبراں بھی بٹ گئیاں تو گرامی قدر حضرات موت نے بڑے بڑے ماما دے لال زمین دے نیچے لٹا دیتے اللہ رب العزت نے قرآن مجید وچ بار بار سانو اس واسطے موت یاد کرائی میں صرف جملے اس واسطے عرض کیتی کہ اصلاحی طور تے ایک ختم شریف دا اصل پیغام ہے کہ جان والا ٹر گیا مگر پیغام دے کے گیا ہے کہ تیاری کر کے رکھو ہن تو ہاڈے چ کسے دی واری ہے ایویں اچانک ہی پیغام آ جانا ہے تے بکل مار کے ٹرنا پے جانا ہے تیاری کر کے رکھے آج عارف گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دے لیں اے دنیا ایک مسافر خانہ کوئی آوے کوئی جاوے اسے دا کی زور محمد اتھے پکے ڈیرے لاوے اسے دکی زور محمد اتھے پکے ڈیرے لاوے میں قرآن مجید دی آیت مبارکہ پڑھی فرمائے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ فرمائے میں تو ہاڈا پالنہار میں تو ہاڈا رب میں تو ہاڈا پروردگار حکمن وصیت کرنا کہ عبادت میری ہی کرے آئی اور میری عبادت دے بعد جڑا سارے تو اہم کم کرنا ہے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا اپنی ماں تے باپ تے احسان کرو آج ملک مون صاحب اینا دے چور صاحب چیئرمین صاحب نے دیگر تمام برادران نے اپنے والد گرامی دے ختم دا اہتمام کیتا کیا اینا اپنے باپ تے احسان کیتا ہے ہرگز نہیں باپ دے قدم دبا کے بیٹے نے کدے آکھیا کہ ابو جی آج جڑے میں قدم دبائے نے اے میں توہاڈے تے احسان کیتا ہے ابو جی وہ میں جڑا توہاڈا علاج کروایا میں احسان کیتا ہے بھئی کدے اولاد دا بھی ماں باپ تے کوئی احسان ہوئے اور اگر نہیں اور یقیناً نہیں تے پھر رب قرآن چ کیوں فرما رہا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا اپنی ماں تے باپ تے احسان کرو وہ کیڑا احسان جدا تقاضا رب ساڈے تو کر رہے بھئی اولاد دا تے ماں باپ تے کوئی احسان نہیں ہوتا ایک نوجوان کندھے تے بٹھا کے کمائی نو کعبے دا طواف پیا کرے اس نوجوان نو کسے دسیا کہ آ جڑے بابا جی تیرنا طواف کعبہ کر رہے اس صحابی رسول نے ترجمان القرآن حبر الامہ اس امت کے سب تو بڑے عالم نبی کریم دے چچا زاد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ مارے اس نوجوان نو خیال آیا صحابی رسول نے بڑے فقیر صحابی نے مسئلہ نہ پوچھ لواں انہیں عرض کی تھی حضور جڑی کندھے تے مائی بیٹھی ہے میری ماں ہے میرا گھر مکے تو 6 میل دور ہے اج میں گھر گیا تے امی نے فرمایا بیٹا میرا دل کرتے میں کعبے دا طواف کر کے آواں عرض کی تھی حضور میں ماں نو کندھے تے اٹھایا تے عرب دے انہاں پتھراں تے چل کے آیا جڑے اتنے گرم پتھر سن کہ انہاں تے گوشت دا ٹکڑا رکھیے تے او بھی کباب بن جائے تے پاؤں چ چھالے پہ گئے 6 میل کندھے تے اٹھا کے مائی نو کعبے دا طواف کرا رہے ہیں تے دسو میں ماں دا حق ادا کیتا کہ نہیں حضرت ابن عباس نے فرمایا بیٹا ماں دے سارے حق دی گل کر رہے ہیں انہیں عرض کی تھی جی میں ماں دے سارے حق دی گل کر رہے ہیں فرمایا سن تینوں جنم دے میں لگیاں جڑی تکلیف دے لمحے تیری ماں تے گزرے سانا انہاں لمحیاں جو ایک لمحے دا بدلہ بھی اجے ادا نہیں ہویا فرمایا جڑا تیری بچپن چ ماں نے تینوں دودھ پلایا سی نا اس دودھ پلاون دے ایک چسکی تے ایک لمحے دا بدلہ بھی ادا نہیں ہویا تو انہاں دے ایک لمحے دا بدلہ بندہ ادا نہیں کر سکدا تے احسان کون کرے قرآن مجید چ آئیے میں قرآن پڑھا کہ اللہ کتھے کتھے اے ذکر فرما رہے ہیں پڑھیے قرآن بھائی نہ میں چپ کر کے کدے بیٹھا نہ میں بیٹھا دینا انی اچھی سبحان اللہ فرماؤ کہ مدینے آواز جاوے بے مرشد نالتے میں کدے بولے نہیں جدا مرشد مولا علی ہو بندہ بولے سبحان اللہ جڑا اپنی امی نو امی جی تے ابو نو ابو جی کہندا او بھی بولے سبحان اللہ اللہ نے رجا فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا
إياه وبالوالدين إحسانا وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا أن اشكر لي ولوالديك وإلي المصير. میں قرآن مجید دے 4 مختلف مقامات تو 4 آیات پڑھیاں. ان چاروں میں اللہ نے فرمایا وبالوالدین احسانا، فرمایا ماں تے باپ تے احسان کر. کیڑا احسان؟ فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان. اسلام دے اندر احسان دا بدلہ صرف احسان ہے. عربی دے اندر کہندے نے الانسان عبد الاحسان. انسان احسان دا غلام ہوتا ہے. اللہ دے رسول تو بعد سب تو بہت احسان ہے یا تیری ماں دینے تے یا تیرے باپ دینے. اللہ فرماتا او جڑے احسان ہے نا تیرے بچپن تو تیری جوانی تے تیرے تے کیتے نے نا ان احسانہ دا بدلہ دے. تے بدلہ دے کہ اے نہ سمجھی تیرا احسان ہے. کیوں؟ تیرا کوئی احسان نہیں. اجے تے تو ماں پہ دے احسان دا بدلہ پہ دینا. باپ دے ختم تے آن والے ہو. اجا ماما رودیاں تے باپ کر لا دے. اج ماں باپ آکے کہندے نے حضرت صاحب تعویذ لکھ دیو میرا پتر مینوں بلاندا ہی نہیں. جوان ہو کے پتر پوچھدا ابو جی میرے لیے تساں کیتا کی ہے؟ تے باپ نو او مائی کنی امیرے جدے قدماں تھلے ساری جنت ہے. ساری جنت پر کدے غور کیتا جے ایڈی امیر مائی جدے قدماں تھلے جنت ہے. او کپڑے ساری زندگی ساڈے باپ دے دھوندی ہے. جُتی ساڈے ابو دی پالش کرے. روٹی ساڈے ابو دی پکاوے. قدم بھی دبا دے کہ میں اپنے شوہر دی خدمت کر رہی ہوں تے خوش بھی ہوئے کہ میں شوہر دی خدمت کر رہی ہوں. میں سچی دسیو جدی ماں بھی نوکریاں کرے ہو ابے دی کنی کشان ہے بھائی. جدی ماں بھی نوکری کرے تے جب باپ دی قدر ویکھنی ہوئے تے عید والے دن ویکھیو جدو تہاڈا سارا پنڈ نویں کپڑے پا کے عید دی خوشی مناندا ہوئے گا نا. تے جنہاں دیاں ماما تے باپ ٹر گئے نا عید پڑھ کے گھر نہیں جاندے او قبرستان جاندے نے. دنیا عید بنا دی ہوندی تے کوئی ماں دی قبر تے بیٹھ کے روندا ہوندا تے قبرستان کوئی باپ دی قبر تے بیٹھ کے روندا ہوندا ہے. او جڑے عید والے دن قبرستان روندے ہوندے نے انہاں نوں پوچھو ماں کی ہوندی ہے تے باپ کی ہوندا ہے. انہاں نوں پوچھو ماپیاں دی قدر کی ہے. اور رات نو سرانے جو سر دے کے روندے نے کوئی اونج بلاوے جویں امی بلاندی سی کوئی اونج پیار کرے جویں ابو جی کردے سن. عارف گڑھی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے ماں مرے تے اے ماں پہ مکی دے آئے پیر مرن بیڑا ویلا اے باؤپ مرے آئے باؤپ مرے آئے تے محمد بخشاؤ مک جاندہ جے میلاؤ بھائی باپ مرے تے محمد بخشاؤ مک جاندہ جے میلاؤ. ایک دن ابو جاؤ نے میرے نبی دے مدد دے پتھر مارے آؤ. نبی کریم دا خون نکلیا. کملی والے روندیاں کعبے دے اندر آ گئے. کملی والے سارا دن کعبے والے کے روندے رہے. نالے عرضاں کر دے رہے کعبے والے آؤ دکھ ماما نو سنائی دینے دکھ پیواں نو سنائی دینے. میری ماں بھی کوئی نہیں میرا باپ بھی کوئی نہیں. انما اشکو بسی و حزنی الاللہ. آکھیا کعبے والے میں تینوں دکھڑے سناؤنے آیا ہوں. سارا دن کملی والے کعبے دے وچ بیٹھ کے روندے رہے. ادھر شام دا ویلا چچا امیر حمزہ شکار کر کے گھرے آئے. نوکرانی کھانا رکھ دی رون لگے پئی. امیر حمزہ فرما دے رونی کیوں ہے؟ کہن لگی اج کعبے کولوں گزری سا محمد کلیاں بیٹھ کے پہ روندا سی. چاچے نے پوچھا کیوں روندا ہے؟
کہن لگی سنے ابو جہل نے مارے ہے نالے کہن لگی او دا باپ زندہ یادا لوکی یتیم سمجھ کے نہ مار دے چاچے دا خون کھولے آؤ جا کے ابو جہل دے سرے تے کمان ماری او دا سر پھاڑ کے کعبے دے اندر آ گئے کملی والے نو پھڑ کے سینے نہ لا لے آؤ کہن لگے بھتیجی چپ کر جاؤ میں تیرا بدلہ لے آیا ہوں ربی لکھنا میرے نبی چاچے دے بازو چھڑا دیتے فرمایا چھڑ دے میرا کوئی چاچا نہیں اج میرا کوئی بابا نہیں اج کدے ماں زندہ دی نکرا چکلیاں بے کے نہ روندا اج کدے باپ زندہ دا لوگ یتیم سمجھ کے نہ مار دے پر اج ماں بھی کوئی نہیں اج میرا باپ بھی کوئی نہیں باپ مرے آئے تے محمد بخشاؤں بک جاندہ جے میں لاؤں اے باغاں دے بچ ہری اللہ توتا پھر دا ڈالی ڈالی اے جنہ باغاں دے مر جان مالی پھر رب اونا دا بالی بھائی جنہ باغاں دے مر جان مالی پھر رب اونا دا بالی جیڑا باغ بیڑے چمان لگان دیئے نا اس باغ دا مالی باپ ہوندہ ہے اپنے اپنے باپ دی قدر کرے آج پچھو نا پتران کو لو جنہ نے خدمت رج کے کی تھی مگر قدر پچھو آج دل کردہ ابو ہون تے میں خدمت کران مزید خدمت کران نبی کریم علیہ السلام نے جو مانو عظمت دیتی نا تے فرمائے جنت تے ماں دے قدمت ہلے اور فرمایا کہ جنت دا مین گیٹ درمیانی دروازہ تیرا باپ ہے حضور علیہ السلام نے باپ نو عظمت دیتی تھے فرمایا جڑا غلام صبح اٹھ کے ایک باری خوش ہو کے اپنے باپ دا چہرہ دیکھے یہ نہیں فرمایا ابو دے قدم دباوے یہ بھی نہیں فرمایا کہ اپنے باپ دی جیب وچ سارے دن دا خرچہ ڈالے ابو دا حال چال پوچھے نہیں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا صبح اٹھے تے خوش ہو کے ایک باری اپنے باپ دا چہرہ دیکھے متھے تیوڑی تے وٹ نہ پاوے باپ نو ویکھے تو انہوں انی خوشی ہوئے کہ چہرے تے مسکراہٹ آ جائے سید عالم نے فرمایا اللہ دے نام اعمال چ ایک قبول حاجت دو عمریاں دا ثواب لکھ دے رہے تسی سبحان اللہ نہیں بولی اے سال لکھاں حاجی حاج کر کے آؤں گے سیال کوٹ سمڑے آلے رپورٹ تے کھلو جائے جڑے حاجی صاحب انہوں نے پوچھو حاجی صاحب پوچھو حاج صاحب انی گرمی چ حاج کر کے آئیو میں پچھلے سال گیا تے حاج دے بعد میں ویکھیا انج لاشاں بکھریاں سڑکاں تے پئیاں سن لوگ گرمی تے پیاس نہ مر گئے اتنا مہنگا تے اتنا مشقت والا حاج کیتا پر آن لگے سعودی عرب والے کوئی سند نہیں دیتی کوئی سرٹیفکیٹ نہیں دیتا کہ لو حاجی صاحب تہاڈا حاج قبول ہو گیا بڑی محنت کی تھی لکھاں روپے لگائے یہ مطلب ہے کعبے حاج کر کے آجے تیرے کو گارنٹی نہیں کہ قبول ہو کہ نہیں پر حسین دے نانے نے فرمایا آجا محمد کو گارنٹی لے رہے فرمایا کعبے گیا حج ہورے قبول نہ ہوئے پر سویرے اٹھ کے اپنے ابو دا چہرہ وے کہ مسکرا دیا کر رب تینو قبول حج دا ثواب عطا کرے گا ادھروں آواز ہے یا رسول اللہ جڑا ابو نو روز 2 باری ویکھے میرے قریب نے فرمایا 2 حجاں دا ثواب ادھروں آواز ہے یا رسول اللہ جڑا روز ابو نو 3 باری ویکھے حضور نے فرمایا 3 حجاں دا ثواب باروں آواز ہے یا رسول اللہ جڑا روز ابو نو 4 باری ویکھے اشارہ کر کے فرمایا کیڑی 3 تے 4 دی گنتی چ پے گئے میرے رب دے گھر کوئی گھاٹا ہے فرمایا روز ابو نو 100 باری ویکھیا کر رب 100 حج دے ثواب عطا کرے گا تیرا کعبہ قبلہ حج تیرے ویڑے دے اندر ہے باپ نو نبی کریم علیہ السلام نے عظمت عطا کی تھی اتنا بڑا اجتماع پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو دوستو کسی ایک بندے کو کوئی گارنٹی ہے کہ میرا رب میرے تے راضی ہے کوئی پیمانہ ہے جتنا تول کے گن کے ناپ کے دسیے کہ رب راضی ہے کہ ناراض ہے پر میرے نبی نے کتنا سونا پیمانہ دیتا فرمایا جیسے سویرے اٹھ کے تیرا دل کرے میں ویکھا رب راضی ہے کہ ناراض ہے تے سویرے اٹھ کے اپنے ابو دا چہرہ ویکھ
فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد، فرمایا جے ابو راضی ہے تو سمجھی خدا راضی ہے، جے باپ ناراض ہے تو سمجھی خدا ناراض ہے۔ باپ دی رضا وچ خدا دی رضا ہے، باپ دی ناراضگی چ خدا دی ناراضگی ہے۔ اس ساری شانہ میرے رسول نے ابے نو عطا کیتیاں، باپ نو عطا کیتیاں۔ گرامی قدر حضرات، حدیث پاک چاہتا ہے ایک نوجوان میرے نبی دی بارگاہ چایا تے آ کے عرض کردہ اے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اے عدل و انصاف والے نبی، میں تہاڈی عدالت وچ ایک کیس لے کے آیا، مقدمہ لے کے آیا، ایک شکایت لے کے آیا، میرے مسئلے دا حل کرو۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اللہ احسان تے عدل دا حکم دیتا ہے، میں عدل والا نبی ہاں۔ فرمایا دوستو بیٹا کتنی شکایت ہے؟ اس نوجوان نے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں اپنے ابو دی شکایت کرنا ہے۔ اس طرح کر کے میرے نبی حیرت نہ ویکھیا کہ محمد دی عدالت باپ دی شکایت، میں دینا نو باپ دی عظمتہ دسن آیا ساتھ میری بارگاہ چا ابو دی شکایت کرنا ہے۔ پھر بھی حضور نے فرمایا بیٹا شکایت بیان کرو، اپنا مقدمہ سناؤ۔ انہیں عرض کی دیا رسول کریم علیہ السلام میں جوان ہو گیا، شادی شدہ بچے ہو گئے نے، میں اپنی کمائی جو اپنے باپ نو کچھ نہیں دے سکتا، مگر ابو ہر مہینے میرے کل کچھ لے لیندے نے، میں اپنی اولاد نو پالا کہ ماپے پالا، میرے ابو نو بلا کے کہو میرے کو پیسے نہ مانگیا کرے، میں نہیں دے رہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ دے اجتماع فرمایا کوئی اس نوجوان دے باپ نو جاندا ہے؟ ایک نوجوان صحابی اٹھ کے کھڑے ہو گئے، عرض کی تھی جی یا رسول اللہ انہاں دا گاؤں مدینہ تو ذرا دور ہے، انہاں دے ابو نو میں ویکھیا تے میں جاننا۔ حضور نے فرمایا اس بابے نو بلا کے لے انہوں کمی تینوں مدینے کملی والے پہ بلا دینے۔ وہ نوجوان صحابی گئے، جا کے دروازہ کھڑکایا، ایک بابا بڑیرا لاٹھی ٹیک دا، کمر چکی، پسینہ پہ وگنا، لاٹھی ٹیک دا باہر آیا تے آ کے پوچھا ان والے کدھر آیا، کون ہے؟ آکھیا بابا جی تو انہوں کملی والے مدینے پہ بلا دینے۔ یار میں نے سچی دسوا کسے بندے دا عمرے دا ٹکٹ نکلے نا تے وہ روندا ہے، حج دی درخواست منظور ہوئے نا تے او لوگاں نے کہتا میں نے معاف کر دیو، میں حج کرن چلیا، میں نے کملی والے بلایا ہے۔ او 15 صدیاں دے بعد جدہ عمرے دا ٹکٹ نکلے، حج دی درخواست منظور ہوئے، انہوں تے کملی والے بلایا ہے، تے جدہ بوہ کھڑکا کے کوئی آکے چل تینوں کملی والے مدینے پہ بلا دے او دے چاہاں دا کی عالم ہو بے کھا سیال کھٹی پنجابی زبان چاہ آکھاں تے انہیں بابے نہ پوندے پیری مدینے والی ٹور پیا، نالے لاٹھی ٹیک دا مدینے والا وے تے لالے آکھے لوگو جنہوں خدا عرشاں تے بلا کے ملدا جی انہیں منوں بلایا جائے۔ بابا ٹوریا ٹوریا مدینہ دی گلیاں چاہیا تے لوگاں نو بچیاں نو سینے لا کے روبے منوں کملی والے بلایا ہے۔ جب مسجد نبی کے دروازے چاہیا تے کہنے لگا السلام علیکہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول عربی نے انہوں قریب بلا کے حبیب داور صلی اللہ علیہ وسلم نے بابے نو بٹھا لیا، ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا بھلے بھاگ میرے کملی والے، تو سو میں نو بلایا، حضور حکم ہوئے، میں حاضر ہوں۔ اس طرح کر کے نوجوان والے اشارہ کر کے نبی کریم نے فرمایا بابا اے نوجوان تے رکھی لگ دے، ان میرا جملہ سنو تے تڑپ جاؤ گے۔ بابے نے جدو نوجوان پتر وال ویکھیا تے میرے حضور وال ویکھے کہنے لگا کملی والیا اے میری جان ہے، میری جان ہے۔ حضور نے فرمایا پھر آ جڑی تیری جان ہے نا، آج نے تیری شکایت محمد دی بارگاہ چل گئی۔ بابا ٹاواں مار کے رو پیا۔ اج نبی کریم کے بابے دے درمیان مکالمہ چل رہا تھے، اچانک جبریل امین علیہ السلام آگے تھے، آ کے عرض کی تھی یا رسول اللہ فرماتا ہے اے عدل انصاف بعد وچ کریو، مقدمہ بعد وچ سنیو۔ بابے نے جدو پیڑ وچ تہاڈا پیغام ملیا تے اے تہاڈے ول ٹریا نا تے رستے چ نے اپنے پتر دے غم تے دکھڑے وچ عربی دے کچھ شعر پڑھے نے۔ اس بابے نو کہو کہ شعر سنا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بابا سنیا تو اپنے پتر دے دکھڑے آج کوئی شعر عربی دے پڑھے نے، او تے سنا۔ بابا رو کے کہنے لگا تو واقعی سچا نبی ہے۔ فرمایا کیوں؟ کہنے لگا کملی والے او شعر تے جے میرے کنا نے بھی نہیں سنے، او دکھڑے تے نہ دل چی رکھے نے، انہاں دی بھی خبر ہو گئی۔ میرے کریم نے فرمایا نبی ہوندہ ہی ہوئے جڑا بیٹھا فرش دے ہوئے تے گل عرش تو پار دی سنا دے۔ میرے کریم نے فرمایا بابا او میں نے شعر سنا۔ ہن بابا عربی دی شعر سنا دے اپنے پتر دا دکھڑا میرے نبی دی بارگاہ وچ بیان کرے، دکھڑا کی ہے سنو تے اپنے گریباناں چ چھاتی پائیے۔ بابا نبی کریم نے عرض کردہ کملی والے جدو میں جوان ہویا میری
شادی ہو گئی میں ہر ماں پہ دی طرح دعا کردا رہا ہوں یا اللہ میں نے ایک پتر دے دے ایک منو میرا وارث عطا کر دے ادھی رات میں لٹ کے کعبے دے پردے پھڑ کے عرضاں کردا رہا ہوں کعبے والے کا پتر دے دے میرے بڑے پہ دا سہارا عطا کر دے میاں صاحب فرما دینا سکھ پتراں دی اے بھائی ڈاڈی ہوندی آکھن لوگے سیانے اے میں واؤ نبیاں بھی منگے آؤ کر کرے عذر بہانے بھائی اے میں واؤ نبیاں بھی منگے آؤ کر کر عذر بہانے عرض کردہ کملی والے اللہ نے میری دعاواں قبول کی دیا اللہ نے میں نے سونا جا بچایا تھا کر دیتا عرض کردہ کملی والے پہلی بار انہوں ویکھے آؤ میری نگاہ دے چہرے تے پہ گئی اے آندے میری جان بن گیا ساری رات میں سرانے بہ کے گزار دا رہا عرض کردہ کملی والے آؤ اے روندہ سی میں روندہ سا اے حسدہ سی میں حسدہ سا انہیں کدے بیمار ہو جانا اے دے مرند خوف نہ میں جوندہ ہی مر جاندہ رہا عرض کی دی کملی والے اپنے لبا چلک میں نکال کے دے موچ ڈال دا رہا کملی والی آؤ اے عرب دیاں پہاڑیاں کبانے سارا دن نو قدیاں تے چکے پہاڑا دیاں سیران کراندہ رہا عرض کردے کملی والے آؤ اے جی میں حسدہ سی میں حس پیندہ آساؤ کملی والے آؤ بھی ویلا آ گیا اے دی کمر سدھی ہو گئی میری کمر جھک گئی اے دے وال کالے ہو گئے میرے چھٹے ہو گئے اے دے تے جوانی دی بہاریں آ گئی میرے تے بڑے پہ دی خزاں آ گئی عرض کردہ کملی والی آؤ اے جو میں جوان ہوتا گیا میریاں صدنہ تے امیدہ جوان ہوتیاں گئیاں عرض کی دی کملی والی آؤ آج جو انہیں جو گائی ہو گئی ہے میرے نبی دی بارگاہ جو میری شکندہ بیا کردہ آئے عرض کی دی کملی والے تو سو میرا پتر کی کہندہ آئے نبی کریم رو کے فرمایا کہندہ میرے باپ نو سمجھاؤ میرے کلوں پیسے نہ مانگے میری کمائی جو حصہ نہ مانگے پاپا دھاڑا مار کے رو پیا کہن لگا کملی والی آؤ اے میریاں کمائیاں تے پلن والا آج دیاں کمائیاں جو میرے حصے ختم ہو گئے نے عرض کردہ کملی والے میں دے پیسے کی کرنے نے سونے آؤ میں سنے مدینے والے نبی نے فرمایا جدوں بیٹیاں تے بہنا پوبی آ جان انہوں خالی نہ بیجے آ جائیں عرض کردہ کملی والے میریاں بیٹیاں دیاں بہنا ملنے ہوں دیاں نے یہ دیاں پھپیاں میریاں بہنا ملنے ہوں دیاں نے کملی والے کمان جو کا نہیں رہا ہاتھ کم دینے عرض کردہ کملی والے ہن کمان جو کا بھی نہیں رہا یا رسول اللہ جدوں بیٹیاں تے بہنا ہوں دیاں نے یہ دیکھو تھوڑے جے پیسے لے کے اپنی بہنا تے بیٹیاں نو دینا عرض کردہ کملی والے جب تسی فرما دے ہو کہ آج تو بعد میں دیکھو کچھ نہیں لواں گا او سبابے دی داستان سن کے کملی والے بھی روئی جا رہے صحابہ بھی رو رہے نبی کریم اٹھ کے سنو جوان دے قریب آئے او دے سینے تے میرے نبی نے مکہ مارے آؤ نبی کریم فرمان لگے سن باپ دیے شکایتہ کرنے والے آؤ فرمایا میں محمد یہ عدالت دا فیصلہ ہے فرمایا انتا و مالک لی ابی کا فرمایا سن میرا فیصلہ کہ میں تو باپ دے تیری کمائی بھی تیرے باپ دیئے کہ میں تو باپ دے تیرا مال بھی تیرے باپ دے نبی کریم نے فیصلہ قیامت تک کر دیتا فرمایا باپ نو اپنی کمائی